بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم مراکز علم، جن کی تعداد 25,000 سے زائد، اور بحمدہ تعالیٰ ان 25,000 مراکز علم میں سے ایک مرکز علم وہ جو ہمارے گھر میں قائم ہے، اور الحمدللہ رمضان المبارک کی بے پناہ مصروفیات کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم مرکز علم کی اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے ایام میں یہ کلاس نہیں ہو سکی تھی، اور رمضان المبارک سے پہلے تک ہم نے یہ جو کتاب جس کا آغاز ہم نے اس سیکنڈ سیمیسٹر میں کر رکھا ہے، پہلا سیمیسٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس سیکنڈ سیمیسٹر میں ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی کتاب الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس کے ہم پہلا چیپٹر مکمل کر چکے تھے، دوسرا چیپٹر اس کا ہم نے آغاز کر لیا تھا، اور اس کی 2 فصلیں ہماری الحمدللہ مکمل ہو چکی تھیں۔ آج ہم تیسری، چوتھی، 5ویں فصل کا، اور اگر ٹائم ہوا تو 6ٹھی فصل کو ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو تیسری فصل ہے الروض الباسم من خلق النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے چیپٹر کی تیسری فصل میں جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک بات سکھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی نیکی کو چھوٹا یا بڑا تصور نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ نیکی نیکی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ نے ہر صورت اس کو کر لینا ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی نیکیاں جب آپ کرتے جاتے ہیں تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایک دن جا کے بڑی بن جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برعکس آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹی نیکیاں کرنے سے پیچھے نہ ہٹو، اور چھوٹے گناہ وہ کرنے سے ہمیشہ باز رہو، کیونکہ جیسے چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں بن جاتی ہیں جمع ہوتے ہوتے، اسی طریقے سے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی رفتہ رفتہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یقینی طور پر پھر اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعلیمات ارشاد فرمائیں اسی ٹاپک پر کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، فصل فی امر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدم الاحتقار من الخیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے کا حکم۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ نیکی نیکی ہے اور اس کا بے پناہ اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ یعنی ہم اس دنیا میں جیسی بھی نیکی کریں، چھوٹی یا اونچا بولیے بڑی نیکی کریں، تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا اجر ملے گا، انعام ملے گا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ارشاد فرمایا اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، فرمایا جو کوئی بھی بندہ خوشی کے ساتھ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ اور یوں 15 آیات قرآنی اس کتاب میں 15 آیات قرآنی اسی موضوع پر ہیں کہ بھئی آپ نیکی کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، کسی کی نیکی کو جب وہ ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ جیسی بھی نیکی کریں گے اللہ رب العزت بڑا قدر کرنے والا ہے، اور وہ ہر صورت اس نیکی کا اجر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح
توجہ 100% میری طرف رکھیں تاکہ بات سمجھانے میں مجھے بھی آسانی رہے اور آپ کو بھی سمجھ آ سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ان 15 آیات میں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو اعلیٰ بنایا اور تمام انسانوں میں وہ شخص اعلیٰ ہے جو نیکی کے کام کرنے میں ہچکچاتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا یہ چھوٹی ہے یہ بڑی، بس نیکی کو دیکھا اور کر دیا، سر انجام دے دیا۔ تو نیکی کا کام، جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک مرتبہ پھر آج ہم نے شروع کیا ہے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، خیر کی بات ہے۔ ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جہاد کے برابر کام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 15 کی 15 آیات قرآنی میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، اونچا کیا سمجھائی ہے کہ ہمیں نیکی کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی نیکی ہو اسے بھی کر دینا چاہیے، بڑی ہو تو بولیے اسے بھی کر لینا چاہیے۔ اور جو کر لیتا ہے اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور بولیے آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ایمان والوں کی نشانی بیان کی تو فرمایا کہ ایمان والے اور بہتر لوگ وہی ہیں جو کون سے کام کرتے ہیں، بولیے نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اب اس پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی ایمان افروز حدیث آ رہی ہیں، ذرا سنیے گا۔ پہلی حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک خواتین کے لیے ہے، ان ابی ہریرہ تھا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی خواتین سنو، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی خاتون اپنے ہمسایوں کی خاتون کو حقیر نہ سمجھے کہ وہ فلانی ایسی ہے فلانی ایسی ہے، کم تر نہ سمجھے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، یہ حکم ارشاد ولو فرسنا شاتن، فرمایا کہ ایک تو حقیر نہ سمجھے اور دوسرا فرمایا کہ ہر صورت خاتون اپنے ہمسایہ خاتون کے گھر کوئی نہ کوئی چیز بھیجتی رہے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی نیکی ہے نا، یعنی آپ سالن بھیج دیں کوئی چیز، فرمایا کہ ایک تو حقیر نہ سمجھے خواتین، اور یہ چھوٹی نیکی ہے کہ آپ بکری کا کھوری چاہے اس کے گھر میں بھیجیں، لیکن اپنے ہمسایوں کی خواتین کے گھر آپ کوئی نہ کوئی چیز ضرور بھیجتے رہیں۔ ہمارے ہاں اب ٹرینڈ یہ ختم ہو گیا، پہلے دیہاتی علاقوں میں تو یہ ٹکا کے ٹرینڈ ہوتا تھا، بلکہ ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں کریلے بڑے اچھے بنتے تھے اور وہ پھر پورے محلے میں تقسیم ہوتے تھے، اور ادھر اسی طریقے سے کچھ چیزیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ ایک محلے میں رہتے ہوئے لوگوں کے گھروں کو پتہ ہوتا تھا کہ جی کون سی چیز کس کے گھر میں کتنی اچھی بنتی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی تعلیمات ارشاد فرمائی کہ اگر آپ سالن بنائیں اور شوربے والا بنائیں تو زیادہ شوربہ بنائیں تاکہ اس میں آپ ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ شریک کر سکیں۔ اور خواتین کے لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ بھائی وہ کمتر نہ سمجھے اور جو چیز بھی بنائیں وہ اپنے ہمسایوں کے گھر میں ضرور بھیجے، چاہے بکری کا کھر۔ اب یہ بکری کا کھر یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹی نیکی ہے، چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب مہنگے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کہنے کا یہ ہے کہ ہاں اس وقت کلچر یہی تھا۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ آج کے دور میں اگر آپ ایک چھوٹی چاکلیٹ بھیج دیتے ہیں اور اس سے سستی چیزیں آپ خود دیکھ لیں کہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کر سکیں، جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بھیج سکیں، آپ نے اس کو ضرور بھیجنا ہے۔ آسان طریقہ ہے، آپ کھجور، یعنی اس سے مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کھجور ہی کیوں نہیں، جیسا کہ آگے حدیث میں آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کون سی چیز آتی ہے۔ اگلی ذرا حدیث پاک سنیں، بڑی ایمان افروز۔ حضرت ابو جرح حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے، توجہ سے سنیں گے تو مجھے پڑھانے میں آسانی رہے گی، آپ کو بھی سمجھ آ سکے گی۔ اب دیکھیں، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل سکھائیں کہ جس پر ہم عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے۔ اب یہ دیہاتی تھے، آقا علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 یاد رکھو، اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو
کہ میں کون سے نیک عمل کروں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو فرمایا سنو پھر وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اور کتنی فرمایا چاہے وہ اپنے برتن سے کسی پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنے کا عمل ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ سے کسی نے پانی مانگ لیا آپ اس کو پانی دے دیں، اس کو بھی حقیر، اور فرمایا اور چاہے وہ عمل یہی کیوں نہ ہو کہ جب تم اپنے بھائی سے بات کرو تو تمہارے چہرے پر اس کے لیے مسکراہٹ ہو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا اتنی سی نیکی بھی تمہیں کرنی پڑے تو تم ضرور کرو کہ جب اپنے بھائی سے بات کرو تو پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرو، یعنی کہ سڑیل منہ بنا ہوا ہو ہیں اور عجیب جب اور دل میں یہ پتہ چل رہا ہو کہ یار یہ پتہ نہیں آیا کیوں ہے، گھٹن ہو چہرے پر، فرمایا نہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، تو فرمایا یہ بات کرو، تو یہ بھی نیکی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اتنی چھوٹی نیکی، پھر اسی طرح آقا علیہ السلام اب نیکی کی تعریف کی، فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی وہ صدقہ ہے، اور صدقہ کیا کرتی ہے؟ ترد البلا، آپ کی زندگی کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتی۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ الی غنی او فقیر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، خواہ امیر ہو یا غریب ہو، یہ نہیں کہ امیروں کے ساتھ نیکیاں کریں اور غریبوں کے ساتھ نہ کریں، تو فرمایا ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو۔ پھر اسی طرح اب یہ حدیث ہے کہ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طبرانی کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی و بدی کو لوگوں کے لیے تخلیق کیا گیا، یعنی نیکی بھی لوگوں کے لیے ہے اور بدی بھی لوگوں کے لیے ہے، اور روز قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، پھر نیکی آ جائے گی، اور وہ نیکی آ کے کیا کہے گی؟ وہ بشارتیں دے گی جس نے نیکی کی ہوگی، اس کو خوشخبریاں سنائے گی کہ تم نے مجھے کیا تھا یہ اللہ کا انعام لے لو، تم نے مجھے کیا تھا یہ اللہ کا انعام لے لو، اور کیا وہ بڑی بھلائیوں کا وعدہ کرے گی نیکی، یعنی جو نیک کام بھی ہم مثلا یہ نیک کام کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم کھڑے ہوئے ہوں گے تو یہ عمل یہ کلاس پوری یہ آ جائے گی اور آ کر کہے گی کہ یہ مصروفیات کے باوجود بھی کرتے تھے، بیماری کے باوجود بھی کرتے تھے، یہ گرمی سردی ہر موسم میں کرتے تھے، تو وہ یہ گواہیاں دے گی، اس پر اللہ ہمیں انعام دے گا۔ اچھا، اور جو برائی ہوگی وہ بھی آ جائے گی، اچھا برائی آ جائے گی، وہ کیا کہے گی؟ دور ہو جاؤ۔ اب برائی آئی تو انسان کہے گا اے برائی تو مجھ سے دور ہو جا، لیکن وہ دور نہیں ہوگی اور برائی اس کے ساتھ چمٹی رہے گی، اور وہ برائی جیسے نیکی انعامات دے گی ویسے برائی پھر اس دن بندے کو عذاب کی طرف لے کر جائے گی۔ پھر اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل المعروف فی الدنیا اہل المعروف فی الاخرہ، یہ بھی بڑی توجہ سے حدیث پاک سننے والی، فرمایا دنیا میں نیکی کرنے والے آخرت میں بھی نیکی اور بھلائی کے حامل بندے ہوں گے، اور دنیا میں برائی کرنے والے آخرت میں بھی برائی کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا نیکی کا جو کام بھی کیا جا سکتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں قیامت کے دن بڑی نیکیاں بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ذرا سنیں یہ بات بڑی دلچسپ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب شیر دھاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس کی آواز نکلتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب یہاں سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، آپ یہاں پر ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ میں نے 6 لاکھ حدیث کو پڑھا، قبلہ حضور فرماتے 6 لاکھ، اور 6 لاکھ حدیث میں سے کسی ایک جگہ پر بھی یہ جملہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی بات کی ہو اور صحابہ کرام نے بدلے میں یہ کہا ہو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی کہا کیا کہا؟ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یعنی علم کا مالک خدا ہے، مگر وہ سارے خزانے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر رکھے۔
تو یہ دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. تو اللہ یہاں پر بھی وہی جواب دیا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا شیر کیوں دھاڑتا ہے, اور جب دھاڑتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام آگے سے جواب دے رہے واللہ اعلم ورسولہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے کسی نیک بندے پر مسلط نہ کرنا, یعنی اگر کوئی نیک بندہ ہو تو باری تعالیٰ وہ میرے سامنے نہ آئے, وہی آئے جو گناہگار ہو تاکہ میں اس کو چیڑ پھاڑ دوں. یعنی نیک بندے پر شیر حملہ آور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی, نیک بندے پر حملہ آور نہیں ہوتا شیر. یہ وہ باقاعدہ جب دھاڑتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے. نیکی کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہی وجہ ہے, معروف واقعات ہیں کئی مختلف کتابوں میں کہ صحابہ کرام کے سامنے شیر آئے, جب آئے تو وہ حملہ آور ہونے لگے تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. یہ صحابہ کرام کی کرامات میں واقعات لکھے, انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم تو انا غلام رسول اللہ, انا عبد رسول اللہ, کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں, تو مجھے نہ کھا. بس اس نے سنا تو وہ ایسے اپنی دم دبا کے گردن جھکا کے وہ چلا گیا. تو ایسے کئی واقعات. تو یہاں پر بھی وہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بندے پر حملہ آور نہیں ہوتا شیر, ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ دعا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے نہ کرنا. آخری حدیث پاک اس ضمن میں 8ویں, عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں دعا کیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام, اب آقا علیہ السلام کو تو مطلب کیا دعاؤں کی ضرورت اور کیا معاملہ. اب یہاں پر دیکھو وہ کیا کہا کرتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا. آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں ذرا, کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کا, برائی سے بچنے کا, مسکینوں سے محبت کرنے کا, اور یہ کہ تو مجھے معاف فرما دے. اونچا اونچا بولیں, تو مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر اپنا خاص کرم فرما. اور جب تو لوگوں سے کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دینا. میں تجھ سے تیری محبت, تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت دعا ہے جو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. اور یہ آقا علیہ السلام کو ان میں سے کسی شے کی بھی حاجت, یہ ساری دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی کہ ہم یہ دعا کیا کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگا کریں. یہ تو ایک بات ہو گئی. آپ آگے چلتے ہیں چوتھی فصل, اور چوتھی فصل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک سے احسان کا رویہ اپنانے کا حکم. اب یاد رکھ لیں احسان کیا ہوتا ہے. احسان کے لیے بڑی خوبصورت اگزامپل آج میرے ذہن میں آئی اور وہ بڑی مزیدار ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ہم بہت بھی ہوں نا تو بہت بھی اچھے بن جائیں تو ہم میکسیمم یہ بن جاتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. ویسے تو ہم کرتے کوئی نہیں ہے, اگر دلوں تے بالکل نہیں کیتا نا جی کدے ہیں, اور مطلب کرنا بھی ہو تو چلو کر دیا, دل سے بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن آقا علیہ السلام کا اخلاق, اب میں آپ کو احسان سمجھانے لگا ہوں بڑی سادہ سے لفظوں میں. احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان بڑی سادہ بات ہے. احسان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بندے نے زیادتی کی, آپ نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ زیادتی کرنے والے کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ معاف کرنے کے ساتھ اس کو مزید دعائیں دے کے بھیجا. ویسے گل ایڈی ہوڑی ہے نہیں سی, تسی اگوں سبحان اللہ بھی نہیں کیا بھی, کم از کم تھوڑا سا سنیں تو صحیح میری بات کو. میں کیا سمجھا رہا ہوں, بات کیا ہے, آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. سوچنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بولنا بھی ہوتا ہے تاکہ ہم کلا. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ جو اضافی بدلہ دیا نا, یعنی ادھر زیادتی ہوئی ادھر معاف کر دیا, یہ احسان نہیں ہے, یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا, یعنی برے بدلے کا اچھا بدلہ ہو گیا.
اب وہ جو اضافتاً کیا ہے نا کہ آپ نے مزید دعا بھی دی ہے، وہ احسان ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے صرف اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ مزید دعائیں بھی کی ہیں. اور قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کہ دوسروں کے ساتھ آقا علیہ السلام کا یہ رویہ تھا، تو اپنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں کم و بیش یہاں پر 8 آیات لکھی ہوئی ہیں، جن آیات کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں کون سا رویہ اپنانا چاہیے جی؟ احسان کا. اونچا بولیے کون سا؟ اور اونچا بولیے کون سا؟ احسان کا رویہ. پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کر لینی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، دوسرے باب میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کون سا رویہ اپنانا چاہیے؟ احسان. صرف معاف کر دینا یہ احسان نہیں ہے، یہ برے کا اچھا بدلہ ہے، لیکن اس بدلے سے 1 سٹیپ آگے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ساتھ اضافی دعائیں بھی دینی ہیں. آپ کو کسی نے عیدی دی 500 روپیہ، تو بدلے میں 500 نہیں دینی، 1000 روپے دینی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیے حدیث میں نہیں صرف یعنی دعاؤں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دعائیں دینی ہے، دعاؤں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اضافی نیکی کرنی ہے. تو جب آپ اس کو 500 روپے اضافی دیں گے تو یہ نیکی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. اچھا ضروری نہیں ہے، اب یہ دیکھیے نا لیکچر دیا جا رہا ہے تو سادہ پانی، ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اگلی دفعہ اگر یہاں جوس ہو، اگلی دفعہ یہاں روح افزا ہو، اگلی دفعہ ٹھیک ہے آگے فالسا نہیں، فالسے کا شربت تو میں پیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، اسی طرح اسٹرابری کا شیک بھی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ہم یہ سمجھا رہے ہیں. اب حدیث پاک کی طرف آ جاتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی معروف حدیث پاک ہے، آپ لوگوں نے پہلے سنی ہوئی ہے، قبلہ حضور نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے. اور وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ پھر بھی بولیے نیکی نہیں کرتے، برائی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت امیز سلوک کرتے ہیں، یعنی میں نرمی سے بات کرتا ہوں اور وہ سختی سے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسے ہی کرتے ہو جیسا تم نے کہا ہے تو گویا تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، نمبر 1. اور جب تک تم اس روش پر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ایک مدد کرنے والا فرشتہ قائم رہے گا جو تمہارے ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مدد کرتے رہیں گے. یعنی آپ کیا سمجھے کہ اگر کوئی برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ لگا دیتا ہے. اور یہ عادتیں، یہ بچے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عادتیں اگر ابھی سے ہماری طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو یہ کلاس ہمارے گھر والوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، اور پھر جو ناظرین ہیں ہمارے جو اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ بڑا تربیتی سیشن ہے جو ہم آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سیکھ رہے ہیں. یہ عمل، یہ طبیعتیں اور مزاج ابھی سے بن گیا تو پھر عمر بھر ہم اسی پر قائم اور دائم رہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتہ قائم کر دیتا ہے. پھر اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جد و جہد کیا کرو. کسی بہت بوڑھے شخص، شیر خوار بچے، نابالغ لڑکے اور کسی عورت کو قتل نہ کرو. مال غنیمت میں خیانت نہ کرو اور اپنے مال غنیمت کو اکٹھا کر لو. نیز مصلح بنو اور احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بولیے کیا کرتا ہے؟ پسند کر. اس پوری حدیث پاک میں یہ سمجھایا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، آپ نہ صرف نیکی کریں بلکہ اس کو اضافتاً دعائیں دیں تو ایسے شخص کو اللہ پسند فرماتا ہے. پھر اگلی حدیث پاک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم ہر ایک کی رائے پر نہ چلو، جن نے لایا گلی ہوندے مگر لگ چلی ہیں، اس کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہر ایک کی رائے پر نہ چلو۔ یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، یعنی جیسے پاکستان میں چلتا ہے جی سارے ہی اشارہ توڑ دیں تو پھر میں توڑ لیا تو کی ہو گیا، سارے بغیر ہیلمٹ کے چلتے ہیں تو میں بھی چل پڑا تو کیا ہو جائے گا، وہ جی سارا معاشرہ ہی ہے جو کرتا ہے جی ہن پھر کی کریے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اس طرح نہیں، لوگوں کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہی ہم کریں گے، اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یعنی جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی میں کروں گا۔ تو فرمایا اس طرح نہ، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو تم بھلائی کرو گے۔ نمبر 2، اگر لوگ ظلم کریں گے تو میں پھر بھی نیک کام کروں گا، میں پھر بھی بھلائی کروں گا۔ بات کو سمجھے ہیں؟ یعنی لوگوں کی روش پر نہیں چلائیں، یہ نہیں کہنا وہ فلاں ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے، بلکہ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو وہ کرنے دیں، ہم نے ہمیشہ بھلائی کا اچھا کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی اکون محسنا، اب اگلی بڑی حدیث پیاری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محسن یعنی احسان کرنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کام کرو، تم احسان کرنے والے بن جاؤ گے، اور احسان کرنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کیا کرتا ہے؟ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کے ساتھ کون اللہ کیا مقرر کرتا ہے؟ ایک فرشتہ مقرر، ابھی ہم نے پڑھا۔ اب یہاں دیکھیں کب میں احسان کرنے والا کب بنوں گا؟ تو فرمایا جب تیرا پڑوسی کہے کہ تو اچھا ہے تو تو اچھا ہے، تو محسن ہو گیا، اور اگر تیرا پڑوسی کہے کہ تو اچھا نہیں ہے تو پھر تو محسن بھی نہیں ہے۔ اب بڑی یہ ایک پیرامیٹر دیا ہے آقا علیہ السلام نے کہ یعنی دوسرے کی رائے کسی بندے کے بارے میں، اور دوسرا بندہ رائے کب دیتا ہے؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو اچھی رائے دے گا، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ برا کیا تو کبھی بھی اچھی رائے۔ لہذا بہت سارے لوگ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں اور گھروں میں یا سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں جو کہے او جی میں ہمیشہ صحیح کرتا ہوں، وہی میرے بارے میں غلط کہتے ہیں۔ تو بلا وجہ کوئی کسی کے بارے میں غلط نہیں کہتا، دوسروں کی رائے بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے، دوسرا بندہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک اس چیپٹر کی آخری، اور اس کے بعد آخری فصل کے بعد ہم بات کو ختم کر لیں گے۔ یہاں دیکھیے عن انس بن مالک، طویل حدیث ہے مگر بہت آسان اور مزیدار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اولین اور آخرین کے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، قیامت کا منظر سامنے لائیں، جب وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک سارے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا نا، تو ایک پکارنے والا عرش کے پایوں تلے ایک آواز دے گا، کہاں ہیں اللہ کی معرفت رکھنے والے، کہاں ہیں اللہ کو جاننے والے؟ نمبر 1، نمبر 2 کہے گا کہاں ہیں احسان کرنے والے؟ تو لوگوں میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ بہتر جاننے والا ہے، اس کے باوجود اللہ ان سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم اہل معرفت ہیں، یعنی ہم تجھے جاننے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا۔ پھر دوسرا گروہ آ جائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے ہم احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا صاحبان احسان پر الزام کی کوئی راہ نہیں، یعنی آج جو احسان کرنے والے ہیں ان پر کوئی عذاب نہیں ہے، وہ سیدھے بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ اور احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بتائیں شاباش۔ جو برائی کرے آپ نے اس کے ساتھ صرف نیکی نہیں کرنی بلکہ آپ نے اس کے ساتھ اضافی نیکی کرنی ہے، دعاؤں کا مطلب اضافی نیکی کرنی۔ اچھا تو یہ لہذا تم پر کوئی تانا زنی نہیں، کوئی عذاب نہیں، میری رحمت کے ساتھ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے احوال اور سختیوں سے نجات دے دے گا، وہ بندے جو احسان کرنے والے ہوں گے۔
دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں، آپ کے ساتھ احسان، ظلم کرنے والے، برائی کرنے والے، ان کے ساتھ آپ اچھائی کریں اور اچھائی کے ساتھ اضافی نیکی کر دیں، تو فرمایا قیامت کے دن پھر اللہ کسی قسم کی ان کو سختیاں نہیں دے گا اور انہیں بلا حساب کس میں داخل کر دے گا جی؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ آخری فصل، ٹائم کتنا ہو گیا ہے لیکچر کو، اس حساب سے ہم چل لیتے ہیں، آخری فصل کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آخری فصل بڑی، یہ بھی ایمان افروز ہے، اور وہ ہے، یہ بھی اسی ہی موضوع کو آگے لے کر چل رہی ہے، اور وہ ہے کون سی؟ کہ بھئی آپ نے دوسروں کی بھلائی سوچنی، یعنی دوسروں کی فکر کرنی ہے کہ یار یہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ بولیے کیا؟ کہیں یہ دوزخ میں نہ چلا، خیر خواہی، دوسرے کی بھلائی سوچنا، دوسرے کا اچھا سوچنا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے مثلا اگر کوئی یہاں پر فار ایگزامپل میٹرک کر لی، میٹرک کرنے کے بعد ایک بچہ ہے وہ مطلب ایسے کورسز کی طرف چلا گیا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا بچہ ہے اور چھوٹے چھوٹے کورسز سے اس کی علمی پختگی نہیں ہوگی، آپ اس کو بلائیں، بٹھا کے سمجھائیں کہ یار یہ نہیں، اس کی جگہ پہ اب یہ ڈگری کر لو، تو یہ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ بھلائی کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، اچھی اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے ایک بچہ ہے وہ اسکول نہیں جاتا، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہو تو یہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بھلائی، اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو یہ خیر خواہی، بھلائی کرنا، اس پر قرآن مجید کی یہاں پر 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آگے احادیث ہیں، میں احادیث کو پڑھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث بخاری و مسلم کی، فرمایا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، آقا علیہ السلام کے ساتھ پرومس کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دوں گا۔ بولیے کس کا حکم دوں گا جی؟ نماز۔ اب یہ دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا یہ کیا ہے؟ دوسروں کی بھلائی، خیر خواہی، دوسروں کے بارے میں۔ اب ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں کالجز، یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں آپ میرے پرسنل معاملات میں کیوں آتے ہیں؟ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اچھا کام کروں نہ کروں، آپ کو میری فکر کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ دوسروں کی فکر کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم تو اپنی لائف میں انٹر ہی نہیں ہونے دیتے کسی کو، یہ میرے پرسنل میٹر ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا، اور اگر کوئی فکر کر رہا ہے تو اس کو آپ نے منع نہیں کرنا، بلکہ اس کو اچھا سمجھنا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، میری فکر کر رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسا نہیں، تو فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، میں نے پرومس کیا یا رسول اللہ میں دوسروں کو کہوں گا کہ تم کیا ادا کیا کرو؟ زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور میں یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس کیا، یا رسول اللہ میں پرومس کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، پرومس کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا رہوں گا، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتا رہوں گا۔ اور یہ جو ہم بیٹھتے ہیں سارے اور آن لائن ہمارے ساتھ اتنے لوگ الحمدللہ ہر لیکچر میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ سب ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ بھلائی کا، خیر خواہی کا، دوسروں کی فکر کا۔ تو یہ دوسروں کی فکر کرنا کتنا ضروری۔ پھر اس پر ان زیاد ابن علاقہ قال سمعت جریر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں زیاد بن علاقہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میں اسلام پر آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ نے مجھ پر ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنے کی شرط عائد فرمائی، فرمایا اگر تم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی فکر کرے۔ اب تو حال ہی ہو گیا ہے، بڑا بھی کوئی نصیحت کرے تو ہم اس کی نصیحت کو سنتے ہیں، بولیے نا، نہیں ہیں، ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو گئے ہو تو پھر میرے ساتھ پرومس کرو کہ تم لوگوں کو ہدایت اور خیر خواہی کی بات کرو گے۔ میں نے اس بات پر آقا علیہ السلام سے بیعت کر لی۔ جب بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا
اس مسجد کے رب کی قسم میں سب سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ ہوں. یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم نے لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے اور خیر خواہی کرنی ہے اور لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، تو میں خود بھی تم سب سے زیادہ بڑھ کر دوسروں کی فکر کرنے والا ہوں. پھر دعائے مغفرت فرمائی اور اس کے بعد آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. پھر اگلی حدیث پاک سنیں. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. اونچا بولیے کتنے حقوق ہیں؟ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ 6. ہر بندے نے ادا کرنے. نمبر 1، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بھی تم دوسروں سے ملو تو تم کیا کہو؟ السلام علیکم. اونچا بولیے کیا کہو؟ آج کل ہمارے گھروں میں بچے مہمان اوپر سے آ جائیں تو ہم کیا السلام علیکم خود جا کے کہنے میں ہچکچاتے ہیں. وہ مہمان اوپر سے آ جائیں وہ خود ہی ملتا ہے اور ہم خود کوشش نہیں کرتے. ہمارے بچوں میں بڑوں میں ہر ایک کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم خود دوسرے کو اونچا بولیے کیا کریں؟ اونچا بولیے کیا کہیں؟ سلام کہیں، السلام علیکم. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا جب وہ تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو. اب یہ بھی بڑا پرابلم ہے. فرمایا جو بھی آپ کو انوائٹ کرے کہ ہمارے گھر میں یہ ایونٹ ہے آپ آئیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اس دعوت کو قبول کر کے وہاں جانا ہے. یعنی ہم اس معاملے میں بھی پھر اپنی انا کو لاتے ہیں اور وغیرہ 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 وغیرہ، معاشرتی مسائل بے پناہ ہیں. 3 فرمایا جب وہ تم سے نصیحت مشورہ طلب کرے تو تم اسے اچھا مشورہ دو. 4 فرمایا جب وہ چھینک اس کو آئے تو کیا کہو، اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا تم نے کیا دینا ہے؟ اچھا جواب دینا ہے. اونچا بولیے کیا دینا ہے؟ اچھا جواب دینا ہے. اسے چھینکا کیا ہوتا ہے؟ مثلا مجھے اگر چھینک آئی تو کیا آئی جی، تو میں چھینک آنے کے بعد کیا کہوں گا؟ الحمدللہ. تو جو سننے والا ہے وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ. اونچا بولے کیا کہے گا؟ اور یہ یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا حق ہے کہ اس کو چھینک آنے کے بعد کہا جائے. اور 5 فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. یہ 6 حقوق ہیں. بتائیں ذرا ریپیٹ کریں میرے ساتھ کون کون سے حقوق ہیں. پہلا جب ملو تو نمبر 1. نمبر 2 اگر وہ دعوت دے اور اس کی دعوت پر ضرور جانا چاہیے. نمبر 3 جب وہ مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دو. نمبر 4 جب وہ چھینک آئے اس کو اور وہ الحمدللہ کہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ کہنا ہے. اور پھر جب وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کرنی ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے یہ اس کا حق ہے. پھر آگے چلتے ہیں. میں اب تیزی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں. پھر اسی طریقے سے حضرت حکیم بن ابی یزید اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بات کو بات سے فائدہ اٹھانے دو. جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے تو اسے اچھا مشورہ دو، اور اسے اس بھائی کی خیر خواہی ہر صورت کرنی چاہیے. یعنی آپ سے کوئی بھی مشورہ مانگے تو آپ نے اچھا مشورہ اس کو دینا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. جیسے شیشے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہمارا مومن بھائی بھی وہ ہمارا شیشہ ہوتا ہے. فرمایا مومن کا بھائی ہے، اس کو ضائع ہونے اور نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. بات کو سمجھیں. کیا حدیث پاک ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کی غیبت نہیں کرتا، اس کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف باتیں نہیں کرتا. پھر اسی طرح جو حکمران ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ اپنی عوام کے ساتھ خیر خواہی کریں. آقا علیہ السلام نے حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر بندہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے رعایا کا حکمران بنایا مگر اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ سر انجام نہیں دیا تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. وہ حکمران جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عوام کے ساتھ
باتوں میں کچھ اور عمل میں کچھ اور کرتے ہیں. تو فرمایا ایسا حکمران کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. پھر اسی طرح حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. یعنی جتنا بندہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، وہ اتنا ہی دیندار ہے. ہم نے عرض کیا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں اور عوام سب کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کیا کریں گے جی؟ بھلائی کریں گے. پھر اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاد اور آباد رکھے. یہ آپ سب کے لیے حدیث پاک ہے. اس شخص کو شاد اور آباد رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اسے اچھی طرح یاد کر لیا اور پھر دوسروں تک اسے پہنچایا. ہم ان کلاسز میں ہم حدیث سنتے ہیں اور ان کو اگر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاد اور آباد رکھے. اچھا، اس ابلاغ کی حکمت یہ، تو یہ یہاں تک حدیث پاک ہمارے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح آخری پوائنٹ اس فصل کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. چند حدیث ہیں اور وہ بڑی محبت سے اور توجہ کے ساتھ سنیں. اور یہ فرمایا کہ اگر ہم دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے خیر خواہ اور آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے شہر مختلف ہی ہوں، اور منافق ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے اگرچہ ان کے شہر ایک ہی کیوں نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ مومن وہی ہے جو دوسروں کی بھلائی کا کام کرتا ہے. یہ مراکز علم جو پورے پاکستان میں قائم ہو رہے ہیں یہ بھی دوسروں کی بھلائی کا کام ہے. اور دوسروں کی بھلائی کا کام حقیقت میں کس کی علامت ہے؟ بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے. یعنی پتہ لگانا ہو کہ کون سا بندہ مومن ہے اور کون سا مومن نہیں ہے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی راہ پر چلانے کے لیے کتنا فکر مند ہے، دوسروں کو اچھے کاموں کی کتنی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کو نیکی کے کاموں کی طرف کتنا لاتا ہے، وہ اتنا بڑا مومن ہے. پھر اسی طرح حضرت بکر بن عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کسی مسجد میں پہنچوں اور وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہو اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں ان میں سے سب سے بہتر شخص کس کو کہوں، مسجد بندوں سے بھری ہوئی ہو اور میں پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان سارے بندوں میں سے اچھا بندہ کون سا ہے، تو میں سوال کرنے والے سے دریافت کروں گا کیا ان میں سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والے کو جانتے ہو؟ یعنی میں اسے اچھا بندہ سمجھوں گا جو دوسروں کی فکر کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کرتا ہے، دوسروں کی خیر خواہی سوچتا ہے. تو اگر وہ اس کو پہچانتا ہوگا تو میں اسے کہوں گا یہی سب سے بہتر ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہیں دھوکہ دینے والا سب سے بدترین شخص ہے. جب مجھے ان کے بہترین شخص کے شر میں مبتلا ہو جانے کا خوف اور ان کے برے شخص کے نیک ہو جانے کی امید بھی ہے. یعنی بڑی سادہ بات ہے کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہو، مسجد میں کیا کرنے آتے ہیں لوگ؟ نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے. تو حضرت بکر بن عبداللہ مزنی فرما رہے کہ میں اس کو نیک نہیں سمجھوں گا جو محض نماز پڑھے، جو محض روزہ رکھے، محض تسبیح و تحلیل کرے. میں اسے نیک سمجھوں گا جو دوسروں کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے، اچھی راہ کی گائیڈنس دیتا ہے، پازیٹیو کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اچھے اچھے کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے. میں اسے سب سے اچھا سمجھوں گا. اور آخری حدیث حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہترین ایمان والے کے بارے میں سوال کیا کہ سب سے اعلیٰ ایمان والا کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرے، اللہ کی خاطر دوسروں سے نفرت کرے، اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، یا اچھی بات کرو یا پھر آپ خاموش رہو۔ تو اچھی بات کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے، خیر خواہی سوچتا ہے۔ اس کے بعد اسی چیپٹر میں اقوال لکھے ہوئے ہیں جن میں امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قول لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، امام آجوری کا قول لکھا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت معمر بن راشد بن حمام صنعانی ان کا قول لکھا ہوا ہے، حضرت علامہ ابن رجب حنبلی ان کا قول لکھا ہے، حضرت مطرف بن عبداللہ بن الشخیر ان کا قول لکھا ہوا ہے، پھر امام ابن عبد البر ان کا قول لکھا ہے، اور امام رجب حنبلی کا قول لکھا ہوا ہے۔ یہ اقوال بھی اسی پر ہیں کہ ہمیں دوسروں کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو بھلائی کا کام کہنا چاہیے، دوسروں کی گائیڈنس کا کام کرنا چاہیے، دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا چاہیے، اور مرکز علم کی کلاس کو نہ صرف شروع کرنا چاہیے بلکہ اس میں آنا بھی چاہیے، اور شوق سے ان میں کی جانے والی باتوں کو اپنی زندگی میں داخل بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہماری یوں 5 فصلیں دوسرے چیپٹر کی مکمل ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے مزید واقعاتی انداز میں چیزیں اگلے چیپٹرز میں آسان انداز میں بیان کی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ریپیٹ کر دیں ذرا، پہلا پوائنٹ ہم نے کیا سمجھا آج کے لیکچر میں؟ بولیے ذرا، پہلا پوائنٹ کیا تھا جی ہمارا؟ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ بولیے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ پھر ہم نے آج کے لیکچر میں یہ سمجھا کہ نیکی کو چھوٹا یا بڑا سمجھنا نہیں ہے، نیکی نیکی ہے اور اسے ہر صورت کرنا چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ سمجھا کہ دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے، ان کو اچھی راہ دکھانی چاہیے، ان کو پازیٹیو چیز سکھانی چاہیے، اس میں کنجوسی نہیں کہ، اور اگر آپ کو کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھانے پر ہمیں دل کو چھوٹا بھی، امی ابو سے کام ہی ہے وہ نہیں سمجھا دیں، ماما پاپا تو ہوتے ہی ایسے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، بلکہ وہ جو بات سمجھائیں اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، اور ہم پہلے آ جائیں، بچے ساتھ ہی آ جائیں اور مل کے ہم درود پاک ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھے ایک ہی مرتبہ، اور پھر دعا ہو جاتی ہے۔ ہاں جی آ جائیں آ جائیں آ جائیں، چلیں جی، بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، چلو جی چلو 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 جی، آ جائیں بچے آ جائیں، ہیں اس طرف کچھ، اس طرف آ جائیں، کچھ اس طرف آ جائیں، ہیں ادھر، چلیں جی پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سونے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ عظمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے یا رسول اللہ آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کی دعا علامہ معظم مصطفی صاحب فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. باری تعالیٰ آج ہم نے تیری رضا کی خاطر جو یہ مرکز علم کی کلاس کو سجایا میرے مولا اس کو یہاں پر پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. باری تعالیٰ یہ جو علم کو پھیلانے کے لیے کوشش کی گئی ہے کاوش کی گئی ہے میرے مولا اس کاوش کو ہمیشہ اس میں استقامت نصیب فرما. آمین. میرے مولا پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مرکز علم قائم کیے گئے ہیں تحریک منہاج القرآن کے تحت ان تمام مرکز علم میں ہمیں شمولیت اختیار فرما. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. الحمدللہ رب العالمین.